جو گفتار و کردار کا غازی ہو، جس کے قول و فعل میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہو، جس کے دل میں اطاعت رحمانی بھی ہو اور قوت ایمانی بھی، جو عزم و ہمت میں لازوال بھی ہو اور فکر و تدبر میں بے مثال بھی، جو حکومت و سیاست میں دور اندیش بھی ہو اور حصول آزادی میں پیش بھی۔ الغرض قائد اعظم کے اندر وہ تمام اوصاف حمیدہ بدرجۂ اتم موجود تھے جو ان کی امتیازی شخصیت کو نکھار کر سامنے لائے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ قائد اعظم جیسی شخصیات پیدا ہو تو مائیں بھی اپنے مقدروں پر ناز کیا کرتی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ارباب علم و دانش محمد علی جناح آغاز ہی میں قائد اعظم بننے کی صلاحیت آپ میں موجود تھی۔ آپ کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ آپ نے کراچی کے جس مدرسے میں داخلہ لیا اس کا نام سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول تھا، اور اس کے صدر دروازے پر لکھا تھا انٹر ٹو لرن گو ٹو سرو، سیکھنے کے لیے آؤ خدمت کے لیے جاؤ۔ اسی جملے نے ان کے دل میں سیکھنے کا شوق اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ قائد اعظم نہ صرف ایک عظیم لیڈر تھے بلکہ مسلم امہ کے نقش شناس تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ مسلمانان ہند نے اپنی قسمت و تقدیر کی باب کو انگریز حکمرانوں کے حوالے کر دی ہے اور اسلام کی حقانیت کا پرچم بلند کرنے کے بجائے محکومیت کے بستر میں بے فکری کی نیند سو رہے ہیں، تو آپ نے مسلم قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا، انہیں خواب غفلت سے بیدار کیا اور برے صغیر کے کونے کونے میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کو اسلامی پرچم کے نیچے یکجا کیا۔ جب مسلمانان ہند ذہنی و جسمانی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے تو ایک طرف قائد اعظم اپنے ولولہ انگیز خطابات سے انہیں حصول آزادی کے لیے متحرک کر رہے تھے، تو دوسری طرف حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قوم کے ہر فرد کو یہ روح پرور پیغام دے رہے تھے، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ارباب علم و دانش قائد اعظم نے اقوام اغیار کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی کہ ہزاروں سال اکٹھے رہنے کے باوجود ہم ایک الگ قوم ہیں، ہماری تہذیب الگ، ہماری ثقافت الگ، ہمارے نام الگ، ہمارا وقار الگ، ہمارے قانونی ضابطے الگ اور ہمارے اخلاقی قوانین الگ، ہمارے جذبات الگ ہیں تو ہمارے احساسات بھی الگ، اور جب ہندوؤں سے ہماری ایک ایک بات الگ ہے تو پھر کیوں نہ وطن بھی الگ ہو۔ گویا آپ کی زندگی اس شعر کا مصداق تھی، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سامعین اسی وقار پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کیوں اتنی قربانیاں دی گئی، گھر بار چھوڑے گئے، ظلم و ستم برداشت کیے گئے، خون کے نذرانے پیش کیے گئے۔ پاکستان کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کہا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ میں اپنی گفتگو کو جناب احمد ادیب قاسمی کے ایک دعائیہ اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کے بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔